ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی ایسے بزرگی بیان کی جیسا کہ وہ بزرگی بیان کیے جانے کے لائق ہے، اور اس نے اپنے دل اللہ ہی کے لیے فارغ کر لیا، تو ایسی نماز کے بعد نمازی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ ناظرین اکرام، خشوع و خضوع سے نماز کے ثواب میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز میں ہم اپنی دنیاوی سوچ سے، دنیاوی فکر سے اللہ کی طرف کس طرح یکسوئی اختیار کر سکیں، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق بن سکیں۔ ویسے تو خشوع و خضوع اللہ عز و جل کی رضا پر موقوف ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہمیں خشوع و خضوع کو اپنے رب سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ابو محمد امام الدین علیہ رحمہ طالبین خشوع کے لیے کرنے کے کچھ کام بتلاتے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ انسان کو اللہ عز و جل، آخرت اور اللہ کے حضور جواب دہی کے عقیدے کو مسلسل تازہ کرتا رہنا چاہیے، تاکہ دل اور دماغ پر غفلت کی کیفیت طاری نہ ہونے پائے۔ پھر جن آیات میں، جن احادیث نبوی میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر ہے، حساب کتاب، جزا و سزا کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو، انہیں کثرت سے مطالعہ میں رکھا جائے۔ لٹریچر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نمازیں، خاصان خدا کی نمازیں، ان کے احوال ہمیں لٹریچر سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کتب کا مطالعہ خشوع و خضوع کو بڑھانے میں بہت ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت یہ تصور قائم کیا جائے کہ ہم رب کائنات کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو حاضری کے بھرپور تصور کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فکر رکھی جائے کہ دل نماز سے غافل نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اللہ کے حضور حاضری کا تصور جتنا قوی ہوگا، نماز میں خشوع و خضوع اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے معنی آنے چاہیے، اور پھر ان معنی کو نماز کے دوران پورے توجہ میں رکھا جائے، اپنے دھیان میں رکھا جائے۔ ناظرین اکرام، نماز کیا ہے؟ نماز ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے، ایک التماس ہے۔ تو کتنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنی التماس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس للعبد من صلاتہ الا ما عقل منہا، کہ بندے کی نماز میں اس کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا وہ اسے سمجھ کر پڑھتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی روایت کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منہا، کہ تیری نماز میں تیرا حصہ اتنا ہی ہے جتنا تو اس میں سمجھتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نے نماز کے کسی ایک جز کو سمجھ کر پڑھا تو اسے اسی جز کے مطابق ثواب ملے گا، اگرچہ وہ نماز کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے ہر رکن کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری بخشش اور مغفرت کا ان نمازوں کو سامان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔